السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک پہ جس میں بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ڈس ہارٹ ہوتے ہیں جب زندگی میں کبھی ان کو فیلئرز کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب کچھ بھی کرنے کو باقی نہیں رہا؟ اگر ایسا فیل ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا لاسٹ تک، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے ریحان شبیر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب ہمیں ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں بچا ہمارے لیے کرنے کے لیے، تو ہمیں اپنے گرد و نواح کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے اور دماغ سے نہیں، دل سے نہیں، دماغ سے سوچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ، بہت بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے ہم سب کے سامنے، کیونکہ انسان ایک ہیومن سائیکالوجی اس طرح کی ہے کہ کسی بات کا بھی اثر اگر انسان لیتا ہے تو اس کے ذہن پر تو اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ذہن کا راستہ اپنے دل کے ذریعے بنا لیتا ہے۔ وہیں ساری گڑبڑ آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے سوچنے کی صلاحیت کو دماغ کے بجائے دل کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی فیلئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انفیکٹ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی چیز میں ایک ناکام ہوتے ہیں تو ہم ڈس ہارٹ ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، ناکامی کے بعد ہم ڈس ہارٹ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کہاوت کہا کرتے تھے، میرے والد بھی ایک بات بتایا کرتے تھے کہ بیٹا ناکامی کو کبھی دل میں اور کامیابی کو کبھی دماغ میں جگہ نہ دینا، ورنہ زندگی میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم کامیابی کو اپنے دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پراؤڈ کی کیفیت آ جاتی ہے، یعنی کہ تکبر کی کیفیت آ جاتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر ناکامی کو ہم اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو ہم کچھ بھی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کام میں فیلئر کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو بس ناکام ہو گیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو واقعی پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمیں دل سے بجائے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ہم سب کے ساتھ ایسے سچویشنز آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم اپنے دماغ سے ان چیزوں کو آبزرو کریں، انالائز کر لیں، تھوڑا سا حوصلے سے کام کر لیں تو تمام چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ کو کبھی بھی ایسا فیل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ آبزرو کرنا ہے کہ واقعی میں کچھ ایسا نہیں ہوا یا مجھے لگ رہا ہے۔ جب آپ گرد و نواح کا جائزہ لینا شروع کریں گے اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے اقارب میں، اور اپنے سے اس طرح پیچھے لیول کے لوگوں کو ذرا زیادہ سے آبزرو کریں جو آپ سے پڑھنے میں تھوڑا سا ویک لگتے تھے، جو آپ کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا ویک لگتے تھے، جو آپ کو بولنے میں تھوڑا سا انڈر کانفیڈنس لگتے تھے۔ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان لوگوں کو آبزرو کریں گے تو ان کی اچھائیاں بھی نظر آنا آپ کو شروع ہو جائیں گی، اور جب وہ اچھائیاں نظر آنا آپ کو شروع ہو جائیں گی تو آپ کو یہ واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا مجھے صرف لگ رہا ہے، ایسا ہوا نہیں ہے کہ کچھ بھی اب میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، واٹ ایور۔ سو ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اپنی تھاٹس میں لے کے آ جاتے ہیں اور اپنی ایموشنز کی وجہ سے اپنی ڈائیورژن کو چینج کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس عقل کو ہم استعمال کر لیں تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں صرف کرنا کیا ہے، ہمیں صرف اپنے کام پر فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم کسی ایک پوائنٹ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کو گیو اپ نہیں کریں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آپ کی کیپیسٹی سے ہر لحاظ سے باہر ہو گیا ہے، ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف یور سورسز، آپ کی فیملی سپورٹ، تمام چیزوں سے باہر ہو گیا ہے، تو اس کام سے ڈس ہارٹ نہ ہوں، اپنی ڈائیورژن کو چینج کریں، جو کہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا۔ لیکن اس وقت میں صرف اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جس کو فیل ہوتا ہے کہ اب میرے لیے دنیا میں کچھ بھی کرنے کو باقی نہیں رہا، تو وہ بالکل غلط سوچتا ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے دل سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، دماغ سے نہیں سوچتا۔ جہاں ہمارے دل کے ایموشنز ہماری سوچ میں آ جاتے ہیں، ہم وہاں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل بھی دی اور اسے خواہش بھی دی۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے صرف خواہش دی، عقل نہیں دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان دونوں چیزوں سے محروم رکھا. یعنی فرشتوں میں نہ ہی خواہش ہے نہ ہی عقل, وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دیتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں. اب بات کو غور سے سمجھیے گا. ہم کسی نیک انسان کو کہتے ہیں تو فرشتہ صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے ظاہر سی بات ہے گناہوں سے پاک ہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو بالکل جانور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جانوروں میں ان کی سوچنے کی عقل اس لحاظ سے نہیں ہوتی, ان کے اندر صرف خواہش ہوتی ہے. لیکن انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو بالکل پراپر مینرز میں استعمال کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی خواہش کو, اپنی عقل کو اپنی خواہش سے مار لے اور کوئی کام کر جائے, یعنی کہ آپ نے اپنی عقل کو مار دیا, اپنی خواہش کو ترجیح دی اور آگے چلے گئے, تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں فیلئر میں آ جائیں گے. تو آپ نے اگر اپنی عقل کو اپنی خواہش سے مار لیا تو آپ جانوروں کی صف میں آ جائیں گے جناب. اور اگر آپ نے اپنی خواہش کو اپنی عقل سے مار لیا تو آپ فرشتہ صفت انسان بھی بن سکتے ہیں. یعنی آپ نیک بھی ہو سکتے ہیں, آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص فرشتہ صفت انسان ہے, نیک بھی ہے, کامیاب بھی ہے. تو جناب والا, آج صرف یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اب زندگی میں کچھ بھی کرنے کو نہیں رہا, غلط سوچتے ہیں. زندگی میں بہت کچھ کرنے کو ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے دل کے بجائے دماغ سے سوچنا شروع کر دیں. دل سے سوچیں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا, آپ کے ایموشنز بیچ میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ دماغ سے سوچیں گے تو آپ یقین جانیے آپ دنیا میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے. امید ہے آپ کو میری بات, میرے پوائنٹ کو ضرور سمجھنے میں مدد ملے گی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اپنے فرینڈ سرکلز میں شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اس سے ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک پہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا, اپنی فیملیز کا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. بہت سارا خیال, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ حافظ.